اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج 6 محرم الحرام ہفتے کا دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بے شک آزما لو، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 6 محرم الحرام ہفتے کے دن قرآن مجید کی یہ ایسی مختصر سی صورت صرف 3 بار پڑھ لو، 100 کروڑ کی حاجت بھی ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ آج 6 محرم کا وظیفہ، مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں کہ خالی جھولیاں فوراً سے بھر جائیں گی۔ مراد آپ کی ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ نہ ہی گھنٹوں میں نہ ہی دنوں میں مرادیں آپ کی پوری ہوگی بلکہ سیکنڈوں میں پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ اپنی آنکھوں سے رزق کو آتے ہوئے دیکھنا، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش وظیفہ پڑھتے ہی دیکھ لینا۔ ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہمیں یہاں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ محرم الحرام کے مہینے کی قدر و قیمت کو تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ آج رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج جو بندہ محرم الحرام کے مہینے میں رب کریم کو راضی کر لے گا، وہ پورا مہینہ رب کریم سے جو بھی مانگے گا، جتنا بھی مانگے گا، جیسا بھی مانگے گا، رب کریم کی ذات غیب سے پورا فرمائے گی انشاءاللہ۔ آج کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، کسی کو شکایت ہے کہ اس کو روزگار کئی سالوں سے نہیں مل رہا، تو روزگار کے لیے پڑھ لو۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ تنگ دست ہیں، تنگ دست سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کاروباری مسائل کے لیے پڑھ لیں۔ آپ دنیا کی جس حاجت، جس مراد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ آپ طاقتور دشمن سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے گھر کے 4 کونوں میں یہ وظیفہ پڑھ کر پھونک مار دیں۔ آپ کے گھر کے کونے سے غربت، تنگ دست کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی نظر بد، حسد، جادو جنات سے پریشان ہے تو پھر کیوں نہ ہم سب بھی آج 6 محرم الحرام ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ مہینہ بخشش کا، دنیا اور آخرت سنوارنے کا، رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا ہمارے لیے تحفہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی آسمان پر ایک نور برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں، دل کو سکون آ جاتا ہے، دنیا سے تمام مسائل کو اٹھا لیا جاتا ہے، رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس وظیفے میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں، آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو اس وظیفے کی پہلے ہی بہت وسیل و برکت ہے، دوسرا محرم کی 6 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اور تیسرا یہ کہ آج آپ میں سے جو کوئی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، آپ میں سے جو کوئی زندگی اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کام کو سنوارنا چاہتا ہے، تو آج قرآن مجید کی مختصر سی صورت صرف 3 بار پڑھ لو۔ آج اگر کوئی کئی سالوں سے بے اولاد ہے، میرے رب کریم نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائے گی، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والے کو نہ نہیں کی جاتی۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے، فقیری سے بادشاہی نصیب ہو جاتی ہے، غربت سے امیری نصیب ہو جائے گی، ہر گھڑی میں رحمت و برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ رحمت کی، عظمت و برکتوں کی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے رب کی، تو کسی ناممکن حاجت کو لے کر اس سورہ کو پڑھ کر دیکھ لو، آپ کی آنکھیں حیران رہ جائیں گی کہ رب کی ذات اتنی جلدی سنتی ہے، اتنی جلدی دعا قبول فرماتی ہے۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگتا ہے، لیکن وظیفہ صرف چند منٹ کا ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ میں آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتی ہوں، کیونکہ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی آج سے یعنی 6 محرم الحرام سے ایک ایسے دن کا، ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں جس طرح قدم بڑھائیں کامیابی اس کا مقدر ہو جائے، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو میری آپ تمام بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ہر روز یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیں۔
اگر کوئی بندہ چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پر آج کلہاڑی خود مارے گا۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، آج تو رب کی ذات بن مانگے فیصلے فرما رہی ہے، پھر ہم کیوں لاپرواہی کر رہے ہیں؟ یہ دنیا، یہ دوستیاں، یہ یاریاں یہیں رہ جائیں گی، کام آئے گی تو یہ قبولیت کا وقت آئے گا۔ تو رب کی غیبی مدد آج آپ کو اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش کو فوراً ہوتے ہوئے دیکھیں گے، جو بھی آپ کے مقاصد ہوں گے وہ حاجات وہ مرادیں پوری ہوں گی، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے آپ کو 1 کروڑ چاہیے ہو، چاہے 10 کروڑ چاہیے، 50 کروڑ، فوراً اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ اس قدر یہ وظیفہ اثر کرنے والا ہے۔ اب تو یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے مانگ کر دیکھنا، آپ کے مانگنے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ کہاں کہاں سے پیسہ آنا شروع ہوتا ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو یہ ویڈیو آپ لوگ مکمل دیکھ لینا، اس عمل کو سمجھنا اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ کے ملک میں جیسے ہی ہفتے کا دن آ جائے، 6 محرم، ہفتے کے دن کو چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی پابندی نہیں ہے، کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، یا پھر چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لو۔ آپ فارغ بیٹھے ہو تو 1 منٹ کا وقت نکال لو اور فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دکان میں ہو تو 1 منٹ کا وقت نکال کے پڑھ لو، مسجد میں ہو تو مدرسے میں ہو یا اسکول، یونیورسٹی، کالج، جہاں کہیں بھی آپ لوگ موجود ہو، 1 منٹ کے لیے فون سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے بالکل دور ہو جانا، سکون سے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے 1 منٹ کا وقت نکالنا۔ وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ آپ کی پوری توجہ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگی ہو، اس وظیفے کو آپ لوگ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے شروع کرنا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ سے، بہت سے اعمال آپ کے حوالے میں ڈیلی بیسس پر اب میں کرتی رہوں گی آپ کے لیے۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 6 محرم الحرام ہفتے کے دن جہاں جیسے وقت مل جائے، بوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آج آپ جو چاہو مانگ لیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، کوئی بڑی رقم چاہتے ہو تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کا خود کا گھر نہیں ہے، آپ خود کے گھر کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج آپ جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے ناظرین، وہ مقصد آج پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بے شک آزما کر دیکھ لیجئے گا، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا قویو کا وظیفہ ہے۔ اس میں مبارک کو جب کسی نے پڑھا، جس نے پڑھا، محرم کی 6 تاریخ کو پڑھا، رب کعبہ نے پورے مہینے کو رحمت و برکتوں سے مالا مال فرمایا، پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کی رزق اور دولت کے خزانے مل جائیں گے، ہر طرح کی مسائل ختمہ ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا قویو کو پڑھتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگتا ہے، تڑپ کر مانگتا ہے، تو رب کی ذات آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے ناظرین، اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے انشاءاللہ۔ آج رب کریم سے مانگنے والا صدق دل سے جو بھی مانگے گا انشاءاللہ، جائے نماز چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آزما کر دیکھ لیں، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔
یا قویو کو اپنے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ یا قویو ایک بار ہو گیا، یا قویو دو بار ہو گیا، یا قویو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قویو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح اکاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے 7 بار پڑھا، 7 مرتبہ یہ قویو پڑھ لیا، اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ آج کے عمل میں پڑھنا ہے، یہ دولت کے لیے بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ یا عزیزو کا وظیفہ ہے۔ یا عزیزو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ یا عزیزو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے سمجھ لیجئے گا۔ یا عزیزو ایک بار ہو گیا، یا عزیزو دو بار ہو گیا، یا عزیزو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا عزیزو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو بھی آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس تعداد میں آپ کو یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، آپ نے یہ وظیفہ بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، اور یہ سارا عمل ایک جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا وقت نکال لینا ہے، کیونکہ یہ جو گھڑیاں ہیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ناظرین پھر بعد میں آپ جو چاہو کر لینا۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ آج 6 محرم الحرام ہفتے کے دن یہ عمل ہے۔ آپ نے چوتھے نمبر پر یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 2 درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مقاصد کے لیے، اپنے ادھورے کاموں کے لیے، بگڑے ہوئے کاموں کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ ناظرین جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائے گی، اجالے میں آ جائے گی، دکھ درد ختم ہو جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، الجھنیں ختم ہو جائیں گی، اور بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، بے شک آزما کر دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی و کامرانیاں عطا فرمائے۔ آپ جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے، ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنے والدین کے لیے اور سب کے والدین کے لیے اور میرے والدین کے لیے لمبی عمر کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک سب کے والدین کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی اچھے اور نئے وظیفے کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔